بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذی قیامت، عمران شریف، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ شہر کے وسط میں موجود 30 منزلہ عالیشان عمارت کے سب سے اوپر والے بلاک میں ایک افراتفری کا عالم برپا تھا۔ بے شمار لوگ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ اس منزل کے ہر انچ پر چاقو چوبند مسلح فوجی پہرا دے رہے تھے۔ ان کی تیز نظریں ہر شخص کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس منزل کے وسطی ہال میں تقریباً 200 کے قریب کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، اور ان سب کے سامنے ایک کافی بڑی میز موجود تھی جس کے پیچھے 10 کرسیاں تھیں۔ ان کرسیوں پر بین الاقوامی اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نمائندے بڑے تیز لہجے میں ایک دوسرے سے گفتگو میں مصروف تھے۔ یہ حکومت ایکریمیا کا پبلک پریس کانفرنس ہال تھا، اور حکومت ایکریمیا کے صدر یہاں ایک اہم ترین موضوع پر پوری دنیا کے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نمائندوں سے بات چیت کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ اور پھر فوجی ہیلی کاپٹروں کے نرغے میں صدر کا مخصوص ہیلی کاپٹر بلڈنگ کی چھت پر بنے ہوئے مخصوص ہیلی پیڈ پر اتر آیا، جہاں حکومت کے اعلیٰ افسران صدر کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ صدر نے نیچے اٹھ کر سب سے ہاتھ ملایا، اور پھر ایک مخصوص لفٹ کے ذریعے وہ پریس کانفرنس ہال کے عقب میں ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے۔ پھر سیکورٹی چیف نے انہیں کانفرنس ہال میں چلنے کے لیے کہا، اور ایک باوردی دربان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، اور صدر ایکریمیا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے کانفرنس ہال میں داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ صرف مخصوص لوگ ہی تھے جو کانفرنس ہال میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے استقبال کے لیے ہال میں موجود سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر کیمروں کی فلیش گنیں تیزی سے چمکنے لگ گئیں۔ ٹی وی کیمرہ بھی فلم بنانے میں مصروف ہو گئے، اور اخباری نمائندوں نے کاغذ قلم سنبھال لیے۔ دوستوں، اس وقت میں جس مسئلے پر آپ سے بات کرنے والا ہوں، یہ نہ صرف ہمارا مسئلہ ہے، بلکہ یہ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اگر اس کا فوری طور پر کوئی تدارک نہ کیا گیا تو پھر پوری دنیا اتنے بڑے بحران کا شکار ہو جائے گی کہ اسے کوئی طاقت بچا نہ سکے گی۔ دنیا کا تمام تباکن اسلحہ بھی مل کر دنیا کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جس قدر یہ مسئلہ دنیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اگر اس مسئلے کا فوری حل نہ نکالا گیا تو جلد ہی وہ دن آ جائے گا جب اس دنیا کے کروڑوں اربوں افراد بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے۔ صدر ایکریمیا نے انتہائی گھمبیر لہجے میں تقریر کرتے ہوئے کہا، اور ہال میں موجود ہر فرد کے چہرے پر سنسنی کے بے پناہ اثرات پھیلتے چلے گئے۔ صدر ایکریمیا نے یہ ہنگامی پریس کانفرنس بلائی تھی، اور ابھی تک کسی کو بھی اس بات کا علم نہ تھا کہ صدر ایکریمیا کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کی یہ باتیں سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے۔ تو دوستوں، پوری دنیا کے کروڑوں اربوں افراد کو بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے بچانے کے لیے ہمیں انتہائی ہنگامی طور پر فوری اقدامات کرنے پڑیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ صرف حکومت ایکریمیا ہی اکیلی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، بلکہ پوری دنیا کو اکٹھا ہو کر اس کا تدارک کرنا پڑے گا۔ دوستوں، اس بات کا آپ سب کو علم ہے کہ ہماری دنیا کی معیشت کرنسی نوٹوں کے بل بوتے پر قائم ہے۔ پوری دنیا میں ہر قسم کا کاروبار کرنسی نوٹوں کے بل بوتے پر ہوتا ہے۔ ہر ملک کی ایک سرکاری کرنسی ہے، اور پوری دنیا ہر ملک کی سرکاری کرنسی کو نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ اس کرنسی کے اعتماد پر پوری دنیا کا لین دین چل رہا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اپنی اپنی کرنسی کے بل بوتے پر کچھ بیچتے ہیں اور کچھ خریدتے ہیں، چاہے وہ افراد کا آپس میں لین دین ہو یا اداروں اور حکومتوں کا۔ تمام لین دین کی بنیاد انہی کرنسی نوٹوں پر ہے۔ یہ کرنسی نوٹ بظاہر کاغذ کے پرزے ہوتے ہیں، اور بذات خود کوئی ان کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن ان کاغذوں کے پرزوں کے پیچھے ہر ملک کا سرکاری اعتماد موجود ہوتا ہے۔ تو دوستوں، ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ اگر اس سرکاری کرنسی، یہاں میں صرف کسی حکومت کی سرکاری کرنسی کی بات نہیں کر رہا بلکہ پوری دنیا کے ملکوں کی کرنسی کی بات کر رہا ہوں، کے پیچھے موجود اعتماد اچانک ختم ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ ان کاغذوں کے پرزوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی، اور پوری دنیا کا نظام معیشت کس طرح چل سکے گا۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے، ذرا سوچئے۔ کاروبار، لین دین، غلے کی خرید و فروخت، سرکاری ملازمت، غزیے کے کون سا شعبہ ایسا ہوگا جہاں اس کے خوفناک اثرات نہ پہنچیں گے؟ ذرا غور کیجئے، کیا یہ دنیا بھر کے تباہ کن اسلحے سے زیادہ خوفناک ثابت نہیں ہوگا؟ ہم خوراک کیسے حاصل کریں گے؟ ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے۔ صدر ایکریمیا نے انتہائی جوشیلے لہجے میں کہا، اور پھر وہ یکدم خاموش ہو گئے، اور پورے ہال میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔
ہر شخص کے چہرے پر انتہائی پریشانی اور خوف کے آثار پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ ان سب کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ واقعی اگر ایسا ہو جائے تو پوری دنیا آنن فانن تباہ ہو جائے گی، اور واقعی کروڑوں اور اربوں افراد بھوک سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو جائیں گے، اور کوئی ان کی مدد نہ کر سکے گا۔ جب ہر شخص کی اپنی جان پر بندھی ہوئی ہوگی تو پھر وہ دوسرے کی کیا مدد کر سکے گا؟ تو دوستوں، یقیناً یقیناً میری بات کی اہمیت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں اصل بات پر آتا ہوں۔ ہمیں ایک ہفتہ پہلے اطلاع ملی تھی کہ ایکریمیا میں انتہائی منظم طور پر ایسی جعلی ایکریمی کرنسی پھیلائی جا رہی ہے جسے شناخت کرنا ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ یہ جعلی کرنسی اتنی بڑی تعداد میں پھیلائی جا رہی ہے کہ حکومت کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، اور حکومت نے ایسی کرنسی کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے، اور خدا کا شکر ہے کہ حکومت ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور ایسی تمام جعلی کرنسی نہ صرف فوری طور پر سمیٹ لی گئی بلکہ اس کی آئندہ کے لیے روک تھام بھی کر لی گئی، اور اس طرح حکومت ایکریمیا تباہ ہونے سے بچ گئی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسے شواہد بھی سامنے آئے جس سے اس بات کے ثبوت ملے کہ کوئی بین الاقوامی تنظیم پوری دنیا میں کاغذی قیامت برپا کرنے کے لیے انتہائی وسیع پیمانے پر کام کر رہی ہے، اور ایسے انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یکدم ایسی جعلی کرنسی ایک مخصوص وقت میں پھیلا دی جائے کہ پھر دنیا کی کوئی بھی حکومت اسے نہ سنبھال سکے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سرکاری کرنسی پر اعتماد اٹھ جائے گا، اور اس کے بعد اصلی کرنسی بھی جعلی بن جائے گی، اور پوری دنیا ایک خوفناک اور تباہ کن بحران کا شکار ہو جائے گی۔ ایک ایسا بحران جسے سنبھالنا کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہوگا، اور انجام کا تصور آپ پہلے ہی سوچ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس مسئلے کو بین الاقوامی پریس کانفرنس میں پیش کرنے کی تجویز سوچی، اور آپ لوگوں کو یہاں آنے کی تکلیف دی۔ میں آپ سب کی وساطت سے پوری دنیا کے عوام اور حکومتوں کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس خوفناک بحران کی ننگی تلوار پوری دنیا کے ہر فرد کے سر پر لٹک رہی ہے، اور کسی بھی لمحے یہ طوفان ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس مسئلے پر پوری دنیا کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، اور اس مسئلے کا کوئی ایسا حل سوچنا چاہیے کہ جس کے ذریعے اس بحران کا خاتمہ مکمل طور پر کیا جا سکے۔ اب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، جناب صدر، کیا یہ کسی ایسے ملک کی سوچ تو نہیں جو اس طرح پوری دنیا پر اپنا اقتدار دیکھنا چاہتا ہو؟ ایک نے اٹھ کر سوال کرتے ہوئے کہا۔ جہاں تک ہمیں رپورٹیں ملی ہیں اور ایسے شواہد سامنے آئے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک، چاہے وہ مشرقی ہے یا مغربی، شمالی ہے یا جنوبی، کسی بھی نظریہ معیشت سے تعلق رکھتا ہے، اس خطرے سے بچا ہوا نہیں ہے۔ صدر نے بڑے محتاط الفاظ میں جواب دیتے ہوئے کہا، جناب صدر، کیا کوئی تنظیم اتنی طاقتور اور بااثر ہو سکتی ہے کہ وہ پوری دنیا میں موجود ہر ملک کی نہ صرف جعلی کرنسی تیار کر سکے بلکہ اسے وہاں پھیلا بھی سکے؟ دوسرے نمائندے نے سوال کیا۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، واقعی کوئی تنظیم اتنی طاقتور اور بااثر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ملک کے جعلی کرنسی چھاپنے کے لیے اتنا کاغذ چاہیے کہ شاید وہ تنظیم زندگی بھر بھی اتنا کاغذ، سیاہیاں یا دیگر مشینری کا بندوبست نہ کر سکے۔ مگر شاید آپ نے اس پہلو پر غور نہیں کیا کہ اصل مسئلہ سرکاری کرنسی پر اعتماد کا ہے۔ آپ سوچیے کہ اگر تھوڑی سی ایسی کرنسی کسی بھی ملک میں پھیلا دی جائے کہ اس کی شناخت ناممکن ہو، اور پھر اس کے عوام میں اس بات کو پھیلا دیا جائے کہ ملک میں جعلی کرنسی کا سیلاب آ گیا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، اعتماد اٹھتے ہی اصل سرکاری کرنسی بھی جعلی بن جائے گی۔ صدر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جناب صدر، کیا آپ کی پریس کانفرنس اس مجرم تنظیم کا مقصد بلاواسطہ طور پر پورا نہیں کرتی کہ دنیا بھر کی کرنسی پر سے اعتماد ختم کر دیا جائے؟ ایک نمائندے نے اٹھ کر کہا۔ آپ نے اپنے لحاظ سے درست سوچا ہوگا، مگر میں اس بات کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں۔ ابھی اس تنظیم کے صرف منصوبے ہی سامنے آئے ہیں۔ انتہائی محدود تعداد میں وہ کرنسی ہمارے ملک میں پھیلائی گئی جسے بروقت پتہ چل جانے کی بنا پر ہم نے سنبھال لیا، اور میری اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا اس سلسلے میں ہوشیار ہو جائے۔ ہم چاہتے تو صرف اپنے طور پر تمام دنیا کی حکومتوں کو خفیہ طور پر اس مسئلے سے مطلع کر سکتے تھے، مگر اس سے ایک تو وقت بہت چاہیے تھا، دوسرا یہ کہ ہو سکتا تھا کہ کچھ ملک اسے ہماری کوئی سیاسی چال سمجھتے۔ اس لیے میں نے اسے مناسب سمجھا کہ پوری دنیا کے عوام کو اس خوفناک مسئلے سے آگاہ کر کے انہیں ہوشیار کر دیا جائے، تاکہ اس خوفناک مسئلے پر ہر ملک کے عوام اپنی اپنی حکومتوں کو اس عمل پر مجبور کر سکیں کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل سوچیں۔ صدر نے قدرے غصیلے لہجے میں تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب صدر، آپ نے اس سلسلے میں کوئی حل سوچا ہے؟ ایک اور نمائندے نے سوال کیا۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ اقدامات کیے ہیں کہ اس تنظیم کے متعلق ملنے والے شواہد پر مشتمل
رپورٹیں دنیا کے ہر ملک کے حکام کو بھجوا دی ہیں، خاص طور پر دنیا کی بڑی طاقتوں کو، تاکہ ان کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر ہو سکے تو دنیا کی بڑی طاقتوں کی ایک سربراہی کانفرنس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے، اور پھر اس کانفرنس میں اس کے حل کے لیے کوئی ٹھوس اور فوری لائن آف ایکشن اختیار کی جا سکے۔ صدر نے جواب دیا، جناب صدر، ایک پوائنٹ غور طلب ہے۔ ظاہر ہے ایسی تنظیم کے افراد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں گے اور وہ کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر کے جعلی کرنسی چھاپیں گے اور بے پناہ رسک لے کر اسے پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ فرض کیا کہ کاغذی قیامت ٹوٹ پڑتی ہے اور پوری دنیا کی معیشت مفلوج ہو جاتی ہے، تو پھر یہ تنظیم خود کیسے زندہ رہے گی؟ ایک نمائندے نے سوال کیا۔ آپ نے اچھا نکتہ اٹھایا ہے، مگر فی الحال میں اس کا واضح جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ اس بات پر غور کرنا اس تنظیم کا اپنا کام ہے۔ جہاں تک میری سوچ کام کرتی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس سلسلے میں حفظ ما تقدم کے طور پر اقدامات کیے ہوں۔ صدر نے مبہم اور غیر واضح سا جواب دیتے ہوئے کہا، جناب صدر، آخر اس تنظیم کا اس کاغذی قیامت لے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ انہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ایک اور نمائندے نے سوال کیا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، یہ تنظیم چند جنونیوں پر مشتمل ہے، جو اس طرح دنیا کو معاشی طور پر مفلوج کر کے پوری دنیا پر اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بہرحال، اصل مقصد تو اس وقت سامنے آئے گا جب اس تنظیم کے سرغنے پکڑ لیے جائیں گے۔ فی الحال یہ سوال قبل از وقت ہے، صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جناب صدر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام ممالک مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہر ملک کی علیحدہ کرنسی کی بجائے ایک بین الاقوامی ہو؟ ظاہر ہے اس طرح اس تنظیم کو پوری دنیا سے بیک وقت لڑنا پڑے گا، اور ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس طرح اس تنظیم کے اس خوفناک منصوبے کو آسانی سے سبوتاژ کیا جا سکتا ہے۔ ایک نمائندے نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا تو تبھی ہو سکتا ہے جب دنیا بھر کے ممالک اس کے متعلق سوچیں، مگر جہاں تک میرا خیال ہے، عملی طور پر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ صدر نے اس تجویز کو ابتدا میں ہی رد کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی صدر کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر شکریہ ادا کر کے وہ مڑے اور پچھلے دروازے میں غائب ہو گئے۔ آپ نے سلیمان سے خوب کام لیا۔ اس کی آواز واقعی ایسی تھی کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی محسوس نہیں ہوا کہ ایکس ٹو کی وجہ سلیمان بول رہا ہے۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، سلیمان ساری عمر باورچی ہی نہیں رہنا چاہتا۔ میں سوچا ہوں کہ وصیت کر جاؤں کہ ہمارے بعد اسے سیکرٹ سروس کا چیف بنا دیا جائے۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، ویسے آج اس کے لہجے، ڈانٹ کے انداز اور روب داب سے اس نے واقعی اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کر دیا ہے۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ویسے بیچاری جولیا کا حال بہت برا ہوا تھا، مجھے خیال بھی نہ تھا کہ وہ اس قدر گھبرا جائے گی۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، مگر عمران صاحب، میں اب تک اس ڈرامے کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ کیا یہ صرف شرارت تھی یا اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی تھا؟ بلیک زیرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تھی تو شرارت ہی، مگر اس طرح سیکرٹ سروس کے ممبران کا ایک امتحان بھی میں نے لے لیا تھا۔ کیا ایسے مواقع پر وہ سرکاری احکامات کی پرواہ کرتے ہیں یا نہیں؟ اور مجھے خوشی ہے کہ سب نے سرکاری احکامات کا احترام کیا، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ان پر ایکس ٹو کے اعتماد کے نقوش کچھ اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال چھوڑو، تمہاری خواہش تو پوری ہو گئی کہ تم بھی جولیا کی سالگرہ میں شریک ہو سکو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کچھ کہتا، قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی اور بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس ٹو، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان اسپیکنگ، دوسری طرف سے سر سلطان کی انتہائی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ جی فرمائیے جناب، میں طاہر بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے فوراً ہی اپنی اصل آواز میں انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران کہاں ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ جی بیٹھے ہیں، بلیک زیرو نے فوراً ہی کہا۔ اسے ریسیور دو۔ سر سلطان کا لہجہ بے حد گھمبیر تھا اور بلیک زیرو نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کوئی خاص چکر ہے، ورنہ سر سلطان اتنے سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ جناب، بیٹھا رہوں یا کھڑا ہو جاؤں؟ حکم فرمائیے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں سنجیدہ ہوں بیٹے، ایک اہم ترین مسئلہ سامنے آیا ہے، تم فوراً میرے پاس پہنچو۔ سر سلطان نے اس کا مذاق نظر انداز کرتے ہوئے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ معاف کیجیے، میں سنجیدہ آدمیوں کے پاس نہیں جا سکتا۔ سنجیدگی چھوت چھات کی بیماری ہے، اس کے جراثیم مجھ پر چڑھ کر دوڑ جائیں گے تو خواہ مخواہ مجھے شادی کرنی پڑ جائے گی، اور پھر ظاہر ہے سیکرٹ ایجنسی تو دھری رہ جائے گی، اور میں بچوں کی ٹیاؤں ٹیاؤں اور دوائی کی بوتلوں کے پیچھے دوڑا ہوں گا۔ عمران کی زبان میرٹھ کی کینچی کی طرح چل پڑی۔ فوراً آؤ، دوسری طرف سے سر سلطان نے انتہائی غصیلے لہجے میں
دو الفاظ کہے اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ بڈھا کو تو ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ ہے، خدا خیر کرے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی خاص چکر چل پڑا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اچھا، تم بیٹھے محسوس کرتے رہو، میں ذرا سنجیدگی کے چند جراثیم وصول کر لاؤں، عمران نے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار دانش منزل سے نکل کر سڑکوں پر خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے عمران نے کار کا رخ سر سلطان کی کوٹھی کی طرف ہی رکھا تھا، اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد عمران کی کار سر سلطان کی عظیم الشان سرکاری کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ گیٹ پر موجود سیکیورٹی گارڈ عمران کو چونکہ اچھی طرح پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی تعارض نہ کیا، اور عمران کار آگے بڑھاتا ہوا سیدھا پورچ میں جا رکا۔ پورچ میں کار روک کر وہ نیچے اترا، اور پھر برآمدے سے ہوتا ہوا وہ سر سلطان کے دفتر کی طرف بڑھتا چلا گیا، جو دائیں جانب واقع تھا۔ دفتر کی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ دروازے پر موجود باوردی دربان نے عمران کو دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا، جیسے اسے پہلے سے اس بارے میں ہدایات مل چکی ہوں۔ عمران دفتر میں داخل ہوا تو اس نے سر سلطان کو دفتر کی بڑی میز کے پیچھے انتہائی پریشانی اور سراسیمگی کے عالم میں بیٹھے دیکھا۔ ان کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اچانک 10 سال مزید بوڑھے ہو گئے ہوں۔ آؤ بیٹھو، سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران بھی خاموشی سے میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے جناب، کیا دوسری شادی کا پروگرام بنا لیا ہے؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہی پھلجڑی چھوڑی۔ شٹ اپ، ہر وقت یہ ٹیٹی مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ فلم دیکھو، سر سلطان نے انتہائی خشک لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے انہوں نے میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن آف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں یکدم اندھیرا چھا گیا، اور پھر عمران کے دائیں ہاتھ والی دیوار پر ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ چند لمحوں تک اسکرین پر روشنی کے جھماکے سے ہوتے رہے، پھر یکدم اسکرین پر ایک بڑے ہال کا منظر نظر آنے لگا۔ ہال میں ایسے لوگوں کی اکثریت تھی جنہوں نے کیمرے اٹھائے ہوئے تھے۔ سامنے ڈائس پر ایکریمیا کے صدر نظر آ رہے تھے، اور پھر ایکریمیا کے صدر کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹے تک فلم چلتی رہی، اور صدر ایکریمیا کی تقریر کے بعد نمائندوں کے سوال جواب ہوتے رہے۔ پھر اچانک فلم ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی چٹ کی آواز سے کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، عمران نے بے اختیار بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر بھی سنجیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ لو، اب یہ فائل دیکھو، یہ ابھی ابھی حکومت ایکریمیا کی طرف سے وصول ہوئی ہے۔ سر سلطان نے سامنے میز پر پڑی ہوئی سرخ رنگ کی فائل عمران کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، اور عمران نے فائل کھینچ کر اپنے سامنے رکھی، اور پھر اسے کھول کر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ سر سلطان خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ عمران کے چہرے پر بھی لمحہ بلمحہ سنجیدگی کی تہ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک فائل کا ایک ایک کاغذ پڑھنے کے بعد عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ انتہائی خوفناک منصوبہ ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، نہ صرف خوفناک بلکہ انتہائی درجے کا تباہ کن۔ عمران بیٹے، میں نے اس سلسلے میں وزارت خزانہ سے خصوصی رپورٹ طلب کی ہے۔ ان کی خفیہ رپورٹ کے مطابق اگر مجرموں نے ہمارے ملک میں بھی جعلی کرنسی پھیلا دی تو ہماری معیشت یقیناً تباہ ہو جائے گی، کیونکہ چند اہم اور خفیہ پروجیکٹس کے لیے حکومت نے بے پناہ رقومات خرچ کی ہیں، اور ان پروجیکٹس کو دنیا کی نظروں سے خفیہ رکھنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹاک میں موجود سونے کے ذخائر کی نسبت کافی زیادہ مقدار میں کرنسی چھاپ دی ہے، اور اس کو برابر کرنے کے لیے ہم ایک دوست ملک سے زر مبادلہ کی شکل میں بھاری امداد لینے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب تم خود سوچو کہ اگر اچانک ہمارے ملک میں جعلی کرنسی کا ہوا کھڑا کر دیا گیا تو ہم اپنی اصلی کرنسی کے برابر سونا بھی پورا نہ کر سکیں گے، اور اس طرح لازماً ہماری کرنسی پر اعتماد ختم ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ تم زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہو۔ سر سلطان نے انتہائی گھمبیر لہجے میں کہا۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، واقعی ہمارے لیے انتہائی تباہ کن مسئلہ ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ اب تم اس بارے میں کچھ سوچو، سر سلطان نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لینا چاہتا ہو۔ جہاں تک صدر ایکریمیا کی پریس کانفرنس کا تعلق ہے، اس سے تو یہ مسئلہ بین الاقوامی ہے، اور اسے بین الاقوامی طور پر ہی حل کیا جا سکتا ہے، مگر جہاں تک اس فائل کے مندرجات کا تعلق ہے تو اس سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اس تنظیم نے کام شروع کر دیا ہے۔
اور ہمیں زیادہ خطرہ اس مقامی تنظیم سے ہے۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، دونوں پہلو اپنی جگہ اہم ہیں۔ میری ابھی ابھی کرائمیا کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری سے بات ہوئی ہے۔ ان کا پروگرام ہے کہ سپر پاورز کے مخصوص سیکرٹ ایجنٹ اس تنظیم کے خلاف کام کریں۔ وہ اس سلسلے میں سپر پاور سے ہٹ کر کسی اور کو لفٹ دینے پر تیار نہیں ہیں، سر سلطان نے کہا۔ میں ان کی نفسیات سمجھتا ہوں۔ یہ بڑے ممالک چھوٹے ممالک کی سیکرٹ سروسز کی کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ ان کی نظر میں ہم لوگ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ کسی بین الاقوامی تنظیم کے خلاف لڑ سکیں، مگر ہم صرف ان پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمیں اپنا کوئی لائحہ عمل تیار کرنا پڑے گا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کو جعلی کرنسی سے محفوظ رکھنا ہے، اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، سر سلطان نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ ابھی تک جعلی کرنسی کے بارے میں کوئی رپورٹ تو نہیں ملی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کوئی اکا دکا واردات تو سامنے اکثر و بیشتر آتی ہی رہتی ہے، مگر ایسا تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے۔ کوئی منظم صورت ابھی سامنے نہیں آئی، سر سلطان نے جواب دیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم فوری طور پر اپنی ساری کرنسی منجمد کر کے نئی کرنسی جاری کر دیں؟ عمران نے کہا۔ کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، سر سلطان نے ناراض لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، بس خواہ مخواہ ایسا خیال آ گیا تھا، عمران نے خفیف سے لہجے میں جواب دیا، اور پھر وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ فائل سے تو اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے ملک میں بھی جعلی کرنسی کے سلسلے میں کام ہو رہا ہے، مگر اب سوال یہ تھا کہ لائن آف ایکشن کیا اختیار کی جائے، اس تنظیم کا کلیو کہاں سے حاصل کیا جائے، اور اگر اس سلسلے میں دیر ہو گئی اور جعلی کرنسی کا سیلاب ایک بار ملک میں پھیل گیا تو پھر اسے کسی قیمت پر سنبھالا نہ جا سکے گا۔ اور یہی بات عمران سوچ رہا تھا کہ لائن آف ایکشن کیا اختیار کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اب تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ کام کا آغاز کہاں سے کیا جائے، سر سلطان نے اسے گہری سوچ میں غرق دیکھ کر کہا۔ ارے آپ تو ماہر نفسیات بن گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وزارت خارجہ کی سیکرٹری شپ چھوڑ کر کوئی نفسیاتی کلینک کھول لیجیے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مذاق چھوڑو، میں نے بھی اس بارے میں سوچا تھا۔ جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، یہ تنظیم جدید اور منظم طور پر کام کرے گی۔ یہ اس طرح کام نہیں کر سکتی کہ کسی کو چند نوٹ دے کر بازار میں بھیج دیا جائے اور وہ نوٹ تبدیل کرا لایا، سر سلطان نے بحث کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جعلی کرنسی بینکوں کے اسٹاک رومز میں تبدیل کر دیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور جعلی کرنسی بھی دھڑا دھڑ مارکیٹ میں آ جائے، سر سلطان نے جواب دیا۔ اوہ، آپ کی بات دل کو لگتی ہے، مگر اس کے لیے اسٹاک انچارج کو خریدنا لازمی ہے، کیونکہ اسٹاک میں موجود کرنسی ان کے نمبروں کے مطابق تبدیل کی جا سکتی ہے، ورنہ ایک لمحے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنسی جعلی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ واقعی، اس طرف تو میرا خیال ہی نہیں کیا۔ ویری گڈ آئیڈیا، سر سلطان نے بڑی تعریفی لہجے میں کہا۔ اسٹیٹ بینک کا اسٹاک کا انچارج کون ہے؟ عمران نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ابھی معلوم کر لیتے ہیں، سر سلطان نے جواب دیا، اور پھر انہوں نے اپنے قریب پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بات کر رہے تھے۔ آصف سلیمانی اسٹاک کے انچارج ہیں اور ان کی کوٹھی دلشاد روڈ پر نمبر 11 ہے، سر سلطان نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی سے کام شروع کر دیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ہم مقامی تنظیم کو تو بہت جلد قابو کر لیں گے، اس کے بعد بین الاقوامی تنظیم کے متعلق کوئی لائحہ عمل سوچیں گے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹے، جس قدر جلد ہو سکے یہ کام کرو، ورنہ، سر سلطان نے گمبھیر سے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وسیع و عریض عمارت کے گرد ہر طرف مسلح فوجی پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ عمارت کے باہر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہ تھی جہاں مسلح سپاہی موجود نہ ہوں۔ عمارت کے گیٹ پر فوجی افسران کی پوری چیک پوسٹ بنی ہوئی تھی، اور جو کار بھی وہاں پہنچتی اس کی باقاعدہ چھان بین ہوتی اور پھر اسے عمارت کے اندر جانے کی اجازت ملتی۔ یہ دنیا کی سپر پاور روسیا کے دارالحکومت میں موجود پبلک ہال کی عمارت تھی۔ اس عمارت میں اس وقت روسیا کی بڑی برسر اقتدار پارٹی کی چوٹی کی کانفرنس طلب کی گئی تھی، اور روسیا کے وزیر اعظم اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری باروف اس ہنگامی میٹنگ کی صدارت کرنے والے تھے، اس لیے عمارت کے گرد سیکورٹی کا انتظام انتہائی سخت رکھا گیا تھا۔ عمارت کے اندر ایک ساؤنڈ پروف اور لیک پروف ہال میں میٹنگ میں شریک ہونے والے افراد جمع ہو رہے تھے۔
اس وسیع و عریض ہال کی دیواروں پر ایسے کیمیکل کی تہ چڑھائی گئی تھی کہ بجلی کے آلات ان دیواروں سے چسپاں نہ کیے جا سکتے تھے، اور پھر اسی ہال کی دیواروں میں ایسے خفیہ آلات نصب تھے کہ اگر ہال کے اندر کی کارروائی دیکھنے یا سننے کے لیے کوئی آلہ لگایا جاتا تو وہ آلات فوراً اس کی نشاندہی کر دیتے۔ یہ ہال خصوصی طور پر ایسی میٹنگ کے لیے بنایا گیا تھا جس میں ہونے والی تمام کارروائی کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہو۔ ہال میں موجود ایک بڑی سی میز کے گرد 12 کرسیاں موجود تھیں، اور اس وقت تک ان میں سے 11 کرسیوں پر افراد موجود تھے۔ یہ سب لوگ ملک کے اعلیٰ ترین حکام تھے اور سب اپنے اپنے محکمہ کے سربراہ تھے۔ صرف ایک بڑی کرسی خالی تھی اور ظاہر ہے وزیر اعظم کا انتظار تھا۔ چند لمحوں بعد ہال کا خفیہ دروازہ کھلا اور روسیہ کے وزیر اعظم تیز تیز قدم اٹھاتے ہال میں داخل ہوئے۔ ان کے استقبال کے لیے سب ممبرز اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وزیر اعظم نے خالی کرسی سنبھالی اور پھر ان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اجلاس کی کارروائی شروع کی جائے، وزیر اعظم نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جناب، پہلے صدر ایکڈیمیا کی پریس کانفرنس کی فلم دیکھ لیجئے، ایک طرف بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا، اور پھر اس کے ہاتھ کے اشارے کرتے ہی ہال میں یکدم تاریکی چھا گئی۔ دوسرے لمحے سامنے والی دیوار میں ایک اسکرین روشن ہو گئی اور پھر اس پر صدر ایکڈیمیا کی پریس کانفرنس کا منظر ابھر آیا۔ ہال میں موجود ہر فرد کی نظریں اس اسکرین پر جمی ہوئی تھیں اور کان صدر ایکڈیمیا کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک فلم چلتی رہی، پھر یکدم ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ہال دوبارہ روشن ہو گیا۔ ہال میں روشنی ہوتے ہی انتہائی کونے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اپنی سامنے رکھی ہوئی فائلوں کو باری باری ہر ممبر کے سامنے کھسکا دیا۔ ایک فائل وزیر اعظم کے سامنے بھی پہنچ گئی۔ جناب، یہ فائل حکومت ایکڈیمیا نے ارسال کی ہے، ہم نے اس کی کاپیاں کرا لی ہیں تاکہ بیک وقت سب ممبرز اس پر غور کر سکیں، اسی آدمی نے کہا۔ اور پھر وزیر اعظم کی فائل کھولنے پر ہر شخص نے فائل کھول لی اور اس کے مندرجات پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کی اور پھر وہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک لمبے قد اور طوطے جیسی ناک کے مالک سے مخاطب ہو کر بولے، مسٹر جوفسکی، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب، جہاں تک میں نے غور کیا ہے یہ سب کچھ ایکڈیمیا کی سیاسی چال ہے، وہ ہمیں اس چکر میں الجھا کر کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، جوفسکی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر جناب، میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی چال نہیں بلکہ واقعی ایک بھیانک اور تباہ کن صورتحال سامنے آنے والی ہے۔ میز کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر آدمی نے فوراً ہی مسٹر جوفسکی کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ کھل کر بات کریں مسٹر ماکوف، وزیر اعظم نے قدرے فہمائش بھرے لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، مجھے اپنے ملک کی سیکرٹ سروس کا سربراہ ہونے کا فخر حاصل ہے اور مجھے سیکرٹ سروس کی طرف سے ایک ایسی رپورٹ مل چکی ہے جس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی خوفناک تنظیم اس منصوبے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ماکوف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیا رپورٹ ہے؟ تفصیل سے بیان کریں، وزیر اعظم نے سخت لہجے میں کہا۔ جناب، ایک سیکرٹ ایجنٹ نے اتفاقاً اپنے ٹرانسمیٹر پر ایک کال پکڑ لی جس میں دو افراد ایک نئے کوڈ کے تحت بات کر رہے تھے۔ اس ایجنٹ نے وہ کال ٹیپ کر کے ڈی کوڈ سینٹر میں بھجوا دی۔ وہاں ماہرین نے بڑی محنت کے بعد اس کال کو ڈی کوڈ کر لیا اور تب پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں جعلی کرنسی پھیلانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، صرف ایک خاص وقت کا انتظار ہے۔ سیکرٹ سروس کے سربراہ ماکوف نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو انتہائی اہم خبر ہے، مجھے اس خبر سے مطلع کیوں نہیں کیا گیا؟ وزیر اعظم نے انتہائی سخت اور تلخ لہجے میں کہا۔ سر، آج ہی ماہرین نے اس پیغام کو ڈیکوڈ کیا ہے اور اس کی رپورٹ ملتے ہی میں نے وزارت خزانہ کے سیکرٹری کو اس کی فائل بھجوا دی تھی اور دوسری فائل آپ کے مالیات کے سیکرٹری کو بھجوا دی تھی۔ ماکوف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سیکرٹری مالیات سے بات کریں، وزیر اعظم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد قریب بیٹھے ہوئے شخص سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا، اور اس نے پھرتی سے میز کے نچلے خانے میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا ٹیلی فون سیٹ نکال کر میز پر رکھا۔ یہ ویژن ٹیلی فون تھا۔ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اسکرین نصب تھی جس میں دوسری طرف سے بولنے والے کی تصویر آ جاتی تھی۔ یہ ٹیلی فون صرف وزیر اعظم کے لیے مخصوص تھا تاکہ کوئی جعلی آدمی ان سے بات نہ کر سکے۔ نمبر ڈائل ہوتے ہی اسکرین روشن ہو گئی اور پھر ایک نوجوان دوشیزہ کا چہرہ اسکرین پر ابھر آیا۔ یس سر، نیڈیا اسپیکنگ، دوسری نوجوان دوشیزہ کی مترنم آواز سنائی دی۔ پرائم منسٹر سے بات کریں، اس آدمی نے سخت لہجے میں کہا اور پھر ریسیور وزیر اعظم کی طرف بڑھا دیا۔ مس نیڈیا، مسٹر ماکوف نے کوئی فائل آپ کو بھیجی ہے؟ وزیر اعظم نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔
یس سر، ابھی آدھا گھنٹہ قبل یہ فائل میرے پاس پہنچی ہے، مس نیڈیا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہ فائل اسپیشل مینیجر کے ہاتھ میٹنگ ہال میں بھجوا دیں، وزیر اعظم نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ گیٹ پر کہہ دیں کہ اسپیشل میسنجر جو فائل لے کر آئے اسے فوراً یہاں بھجوا دیں، وزیر اعظم نے قریب بیٹھے آدمی سے کہا، اور اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، اور پھر رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے فائل کے متعلق احکامات دے کر ریسیور رکھا اور پھر ٹیلی فون اٹھا کر میز کے نچلے خانے میں رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صدر ایکریمیا کی پریس کانفرنس کوئی سیاسی چال نہیں ہے، بلکہ کوئی خوفناک بین الاقوامی تنظیم پوری دنیا کی معیشت کا خاتمہ کرنے کے در پہ ہے۔ وزیر اعظم نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب، ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت ایکریمیا کے ایجنٹ ہی ہر ملک میں ایسا کر رہے ہوں تاکہ سب اس مسئلے سے خوفزدہ ہو کر حکومت ایکریمیا کے ساتھ ہو جائیں۔ ایک گنجے شخص نے تیز آواز میں کہا، ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس سے حکومت ایکریمیا کا کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، دوسرے شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی بین الاقوامی کرنسی کا منصوبہ بنائے ہو، اور اگر بین الاقوامی کرنسی وجود میں آ جاتی ہے تو ظاہر ہے دنیا کی سب سے بڑی سرمایہ دار حکومت ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کا معاشی کنٹرول اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ ایک اور شخص نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا، مگر اس پہلو پر سوچنا بیکار ہے، کیونکہ پریس کانفرنس میں یہ سوال کیا گیا تھا جسے صدر ایکریمیا نے خود ہی رد کر دیا ہے، اور ظاہر ہے اب وہ اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا۔ اسی لمحے خفیہ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ہاتھ میں سرخ رنگ کی فائل اٹھائے اندر داخل ہوا، اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں وہ فائل وزیر اعظم کے سامنے رکھ دی اور خود تیزی سے مڑ کر واپس دروازے میں غائب ہو گیا۔ وزیر اعظم نے فائل کھولی اور پھر اس کے اندر موجود کاغذ کو پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تمام ممبر بیٹھے اسے پڑھتا دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد وزیر اعظم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ اب ان کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اس فائل نے تمام شکوک ختم کر دیے ہیں۔ یقیناً یہ بین الاقوامی تنظیم ہمارے ملک میں بھی کام کر رہی ہے، اور ہمیں نہ صرف مقامی سطح پر اس سے لڑنا ہے بلکہ پوری دنیا سے مل کر اس تنظیم کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم کا لہجہ خاصا پرجوش تھا۔ ٹھیک ہے جناب، مگر اس سلسلے میں ہمارا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ وزیر اعظم کے قریب بیٹھے ہوئے شخص نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، جناب، جہاں تک مقامی تنظیم کا تعلق ہے آپ اس سلسلے میں بے فکر رہیں۔ ہماری سیکرٹ سروس نے آج اس سلسلے میں کام شروع کر دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹوں میں ہم مقامی تنظیم کے ممبران یا کم از کم اس کے سرغنہ کو گرفتار کر لیں گے۔ سیکرٹ سروس کے سربراہ ماکاؤف نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر بین الاقوامی تنظیم کا خاتمہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مقامی تنظیم کے ممبران سے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ میٹنگ میں شریک ایک اور شخص نے رائے دیتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر آکوپا، آپ کو بین الاقوامی مجرم تنظیموں کے متعلق کوئی تجربہ نہیں۔ یہ وقتی طور پر ایجنٹ خرید لیتے ہیں جنہیں صرف اتنا ہی بتایا جاتا ہے جتنا ان کے خیال میں ضروری ہوتا ہے، اس لیے ان لوگوں سے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلانا ناممکن ہوگا۔ مسٹر ماکاؤف نے اس آدمی کو جواب دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے حکومت ایکریمیا کو ہماری طرف سے یہ تجویز بھیج دی جائے کہ سپر پاورز کے ٹاپ سیکرٹ ایجنٹس کی ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی جائے اور مشترکہ طور پر اس تنظیم کے خلاف کام کرے۔ وزیر اعظم نے رائے دیتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے جناب، مگر اس ٹیم کی سربراہی ہمارے ایجنٹ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک اور شخص نے فوراً ہی رائے دیتے ہوئے کہا، ہاٹ لائن پر صدر ایکریمیا سے بات کریں، ابھی طے ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور ساتھ بیٹھا ہوا شخص تیزی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس خفیہ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دیوار کے قریب پہنچ کر ہاتھ سے مخصوص قسم کا اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے خفیہ دروازہ کھلتا چلا گیا اور وہ شخص دروازہ پار کر گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد ہی وہ شخص واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک عجیب ساخت کا ٹیلی فون پکڑا ہوا تھا، جس کے ساتھ کوئی تار نہیں تھا اور نہ ہی اس ٹیلی فون سیٹ پر کوئی ڈائل تھا۔ اس کے اندر آتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے وہ عجیب ساخت کا ٹیلی فون وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیا۔ وزیر اعظم نے اپنی تیسری انگلی ڈائل والی سپاٹ جگہ پر رکھ کر ہلکے سے دبا دی۔ ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور آدھی انگلی اندر غائب ہو گئی۔ اسی لمحے مترنم سی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور وزیر اعظم نے انگلی واپس کھینچ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ ٹیلی فون صرف حکومت ایکریمیا کے صدر سے خاص لائن پر بات کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس میں ایسا سسٹم رکھا گیا تھا کہ صرف وزیر اعظم کی تیسری انگلی کی پہلی پور
کے دباؤ سے ہی یہ آن ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس فون سے لائن ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چند لمحوں بعد صدر ایکریمیا کی آواز وزیر اعظم کے کانوں سے ٹکرائی۔ باگن پریزیڈنٹ آف ایکریمیا اسپیکنگ آن ہاٹ لائن۔ صدر ایکریمیا کا لہجہ بڑا باوقار تھا۔ پرائم منسٹر مستوگ آف روسیا اسپیکنگ آن ہاٹ لائن۔ وزیر اعظم نے بھی باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ صدر ایکریمیا نے ایک لفظ ادا کرتے ہوئے کہا، مسٹر پریزیڈنٹ، آپ کی معاشی بحران والی پریس کانفرنس اور فائل پر ہماری حکومت نے غور و خوض کر لیا ہے اور ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ واقعی ایسی خوفناک تنظیم کام کر رہی ہے جس کا سد باب ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے جواب دیا، اعتماد کا شکریہ۔ آپ کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی تجویز؟ صدر ایکریمیا شاید مختصر الفاظ میں بات کرنے کے عادی تھے۔ ہماری تجویز یہ ہے کہ سپر پاورز کی طرف سے ٹاپ سیکرٹ ایجنٹس کی ایک ٹیم تشکیل دی جائے اور وہ مشترکہ طور پر اس تنظیم کے خلاف کام کرے۔ وزیر اعظم نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اچھی تجویز ہے۔ ابھی ابھی وزیر اعظم شوگران نے بھی یہی تجویز پیش کی ہے۔ صدر ایکریمیا نے جواب دیا، اس تنظیم کی تشکیل کے متعلق کوئی تجویز؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ جہاں تک شوگران اور ایکریمیا کا خیال ہے، ہر ملک کے 2 ممبرز اس ٹیم میں ہوں اور ان کی سربراہی کا مسئلہ قرآن اندازی سے طے کیا جائے اور پھر اس ٹیم کو پوری دنیا میں کام کرنے کی ہر قسم کی آزادی اور مراعات حاصل ہوں۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسی ٹیم فوری طور پر اس بین الاقوامی تنظیم کا کلا کما کرنے میں کامیاب رہے گی۔ صدر ایکریمیا نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، ہر ملک سے آپ کی مراد دنیا کے ہر ملک سے ہے؟ وزیر اعظم نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر پرائم منسٹر، آپ نے غلط سمجھا۔ میرا مطلب سپر پاور سے تھا، یعنی ایکریمیا، روسیا اور شوگران سے تھا۔ ظاہر ہے باقی دنیا کے سیکرٹ ایجنٹس ابھی اس قابل کہاں کہ ایسی تنظیم کے خلاف کام کر سکیں۔ صدر ایکریمیا نے فوراً وضاحت کرتے ہوئے کہا، سوچ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ حکومت فرانس، ویسٹرن برمنی اور ساتینہ اس تجویز سے اختلاف نہ کریں۔ وزیر اعظم نے دوسرے یورپی ملکوں کا نام لیتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں، ان ملکوں سے ہماری بات چیت ہو چکی ہے، وہ بھی ہم پر اعتماد کرنے پر تیار ہیں۔ پہلے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے سیکرٹ ایجنٹس اس تنظیم میں شامل ہوں، مگر ہم نے انہیں سمجھایا کہ ابھی آپ کی سیکرٹ سروسز اس قابل نہیں کہ ہمارے ساتھ چل سکیں۔ چنانچہ وہ رضامند ہو گئے کہ چیف سپر پاورز کی تنظیم ہی کام کرے۔ وہ صرف اپنے اپنے ملکوں میں کام کریں گے اور اگر انہیں کوئی کلیو ملے گا تو وہ اسے ہم تک پہنچائیں گے۔ صدر ایکریمیا نے اب مختصر الفاظ بولنے چھوڑ کر تفصیلی بات کرنی شروع کر دی تھی۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا، اس طرح کام زیادہ تیز رفتاری سے ہو سکے گا۔ ویسے ایک بات ہے کہ ایشیائی ممالک اور خاص طور پر پاک ایشیا اور کافرستان اس سلسلے میں شور مچائیں گے کیونکہ وہ اپنی سیکرٹ سروسز کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر اعظم روسیا نے دونوں ملکوں کا نام حکارت سے لیتے ہوئے کہا، ہاں، خواہ مخواہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اہمیت دے رکھی ہے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ آپ 2 ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ فوری طور پر منتخب کر کے عالمی ہیڈ کوارٹر نمبر 1 پر بھجوا دیں تاکہ جلد از جلد کام شروع ہو سکے۔ کوڈ 3 پاورز درست رہے گا، صدر ایکریمیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل اسپیشل فلائٹ سے دونوں ایجنٹ پہنچ جائیں گے، وزیر اعظم نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اوکے، گڈ بائے، صدر ایکریمیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے بھی گڈ بائے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ مسٹر ماکاؤف، اب آپ 2 ایسے ٹاپ سیکرٹ ایجنٹ تجویز کریں جو اس تنظیم میں کام کر کے حکومت روسیا کا سر فخر سے بلند کر سکیں۔ وزیر اعظم نے سیکرٹ سروس کے سربراہ سے مخاطب ہو کر کہا، ایسے ایجنٹ صرف مسٹر شاکل اور مسٹر بوچر ہی ہو سکتے ہیں۔ روسیا سیکرٹ سروس کو ان پر فخر ہے، یہ آج تک ناکام نہیں ہوئے۔ مسٹر ماکاؤف نے فوراً ہی 2 نام تجویز کرتے ہوئے کہا، اوکے، آپ ان دونوں کو عالمی ہیڈ کوارٹر تفصیلی ہدایات دے کر بھجوا دیں۔ کوڈ 3 پاورز ہے، وزیر اعظم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، حکم کی تعمیل ہوگی، مسٹر ماکاؤف نے جواب دیا اور وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وزیر اعظم تیز تیز قدم اٹھاتے خفیہ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔